بنی اسرائیل میں ایک اول درجے کا ولی تھا جو عبادت میں منفرد مقام رکھتا تھا۔ وہ ایک عرصہ تک اپنے عبادت خانے میں عبادت کرتا رہا۔ اس کے پاس روزانہ صبح اور شام اس وقت کا بادشاہ حاضری دیتا تھا اور اس سے پوچھا کرتا تھا کہ آپ کی کوئی ضرورت ہے، تو وہ جواب دیتا، اللہ میری ضرورت کو خوب جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس عابد کی عبادت گاہ پر انگور کی ایک بیل اگا دی تھی جو ہر روز ایک انگور اٹھاتی، یعنی اس پر ایک انگور لگتا تھا۔ جب اس عابد کو پیاس لگتی تھی تو وہ اپنا ہاتھ آگے بڑھاتا تو پانی ابل پڑتا تھا اور وہ اس پانی کو پی کر اپنے پیاس بجھا لیتا تھا۔ اس طرح ایک لمبا عرصہ گزر گیا۔ ایک مرتبہ اس عابد کے پاس سے مغرب کے وقت ایک عورت گزری جو نہایت حسین تھی۔ اس عورت نے پکار کر کہا کہ اے اللہ کے بندے، تو اس بزرگ عابد نے کہا لبیک۔ یہ سن کر وہ عورت کہنے لگی، کیا تمہیں تمہارا رب دیکھ رہا ہے؟ اس نے فرمایا کہ وہ اللہ ایک ہے، قہار ہے، حی و قیوم ہے، دلوں کے اسرار سے بخوبی واقف ہے اور جو قبروں میں ہے ان کا اٹھانے والا ہے۔ عورت یہ سن کر کہنے لگی، مجھ سے میرا شوہر دور ہے، اس لیے مجھے ایک رات کے لیے اپنے پاس ٹھکانہ دے دو۔ بزرگ نے یہ سن کر اس عورت سے کہا کہ اوپر آ جاؤ۔ وہ عورت اوپر آ گئی اور اس بزرگ کے عبادت خانہ میں پہنچ گئی۔ وہاں پہنچتے ہی اس عورت نے اپنے جسم سے کپڑے اتار دیے اور ننگی کھڑی ہو گئی اور اس عابد کے سامنے اپنا ننگا بدن ظاہر کر دیا۔ یہ منظر دیکھ کر اس عابد نے اپنی آنکھیں بند کر لی اور فرمایا، تو تباہ ہو جائے، اپنے آپ کو ڈھانپ لے۔ یہ سن کر اس عورت نے جواب دیا، تیرا کیا جاتا ہے، اگر تو آج رات مجھ سے فائدہ اٹھا لے۔ بزرگ نے یہ سب سن کر اپنے نفس سے مخاطب ہو کر کہا، اے نفس تو کیا کہتا ہے؟ نفس کہتا ہے، اللہ کی قسم میں تو فائدہ اٹھاؤں گا۔ یہ سن کر عابد نفس سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، تو تباہ ہو جائے، تو گندک کے دوزخ کے کپڑے مانگتا ہے، آگ کے پاٹ مانگتا ہے، میری عرصہ کی عبادت ضائع کرنا چاہتا ہے۔ ہر زانی کی بخشش نہیں اور اس کا عذاب ہٹنے کو نہیں۔ میں ڈرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ پر ایسا ناراض ہو کہ پھر کبھی راضی نہ ہو۔ لیکن اس بزرگ کے نفس نے اس کو اس عورت کے بارے میں خوب بہکایا۔ تو بزرگ نے نفس سے مخاطب ہو کر پھر کہا، میں تیرے سامنے دنیا کی چھوٹی آگ پیش کرتا ہوں، اگر تو اس کو برداشت کر لے تو اس رات لڑکی سے نفع حاصل کر لوں گا۔ اس بزرگ نے یہ کہتے ہوئے چراغ کو تیل سے بھر دیا اور بتی کو موٹا کر دیا۔ اس منظر کو وہ عورت بھی دیکھ رہی تھی اور اس عابد بزرگ کی اپنے نفس سے بات چیت کو بھی سن رہی تھی۔ پھر اس بزرگ نے چراغ کو جلانے کے بعد اپنا ہاتھ اس جلتی بتی پر رکھ دیا۔ یہ بتی جل رہی تھی لیکن اس بزرگ کے ہاتھوں کو نہیں جلاتی تھی۔ یہ دیکھ کر بزرگ عابد چیخ کر کہنے لگا، تجھے کیا ہے، جلاتی کیوں نہیں؟ تو وہ بتی بزرگ عابد کا انگوٹھا کھا گئی، یعنی جل گیا، پھر اس کی انگلیاں کھا گئی، پھر اس کا ہاتھ کھا گئے۔ یہ منظر دیکھ کر عورت نے زوردار چیخ ماری اور دنیا سے کوچ کر گئی۔ اس بزرگ عابد نے اس عورت کے جسم کو اس کے کپڑوں سے ڈھانپ دیا۔ جب صبح ہوئی تو ابلیس پلید نے چیخ کر کہا، اے لوگو، فلاں بیٹی سے فلاں عابد شخص نے زنا کیا ہے اور زنا کرنے کے بعد اس کو قتل کر دیا ہے۔ جب یہ خبر بادشاہ تک پہنچی تو بادشاہ اپنے لشکر اور رائے کے ساتھ سوار ہوا اور عبادت خانے تک پہنچ گیا۔ جہاں وہ بزرگ عابد عبادت کرتا تھا وہاں پہنچا تو بادشاہ زور سے چیخا۔ بادشاہ نے عابد سے پوچھا کہ فلاں کی بیٹی فلاں کہاں ہے؟ عابد نے کہا، یہی میرے پاس موجود ہے۔ بادشاہ نے سن کر عابد سے کہا کہ اس کو کہو کہ وہ میرے پاس آئے۔ بزرگ نے کہا کہ وہ مر چکی ہے۔ یہ سن کر بادشاہ کہنے لگا، وہ زنا کے لیے راضی نہیں ہوئی تو نے اسے قتل کر دیا جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ پھر بادشاہ نے غضبناک ہو کر اس عبادت خانے کو گرا دیا اور عابد کی گردن میں زنجیر ڈالی اور اس عورت کو گھسیٹنے لگا۔ عورت کی لاش کو وہاں سے اٹھا دیا گیا اور اس عبادت خانے کو مکمل گرا دیا گیا۔ اس وقت لوگوں کا دستور تھا کہ زانی کو آرے کے ساتھ چیر دیا کرتے تھے۔ عابد کا ہاتھ جو رات کے واقعے میں جل گیا تھا اسے عابد نے خاک کی آستین میں چھپایا ہوا تھا اور وہ عابد واقعے کی حقیقت کسی کو نہیں بتا رہا تھا۔ آرے کو عابد کے سر پر رکھا گیا اور جلادوں کو حکم دیا گیا کہ آرا چلا دو۔ حکم ملتے ہی جلادوں نے حکم کی تعمیل کی اور آرا چلا دیا۔ جب آرا عابد کے دماغ تک پہنچا تو اس کی آہ نکل گئی۔ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی کہ اس سے کہو کہ کچھ نہ بولو، میں تیرا صبر دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس کے صدمے نے میرے عرش والوں کو، میرے آسمان کے مکینوں کو رلا دیا ہے۔ مجھے میرے غلبے اور جلال کی قسم، اگر اس حالت میں عابد نے دوسری مرتبہ آواز نکالی تو میں آسمانوں کو زمین پر گرا دوں گا۔ اس عابد نے دوسری مرتبہ آہ نہیں نکالی اور نہ کوئی بات بتائی۔ اسی حالت میں اس کی روح پرواز کر گئی۔ جب وہ فوت ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس مردہ عورت میں روح ڈالی جو عابد کا عمل دیکھ کر دنیا سے کوچ کر گئی تھی۔ عورت نے لوگوں سے مخاطب ہو کر کہا، اللہ کی قسم، یہ مظلوم ہو کر فوت ہوا ہے، اس نے زنا نہیں کیا تھا اور میں ابھی تک کنواری ہوں۔ اس کے بعد اس عورت نے پچھلی رات کا سارا واقعہ لوگوں کو بتایا۔ تو یہ سن کر جب لوگوں نے اس کا ہاتھ نکالا تو جیسا لڑکی نے بتایا تھا ویسا ہی جلا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر لوگ کہنے لگے کہ اگر ہمیں علم ہوتا کہ اصل حقیقت کیا ہے
तो हम कभी भी उसके जिस्म को न चीरते। आबद 2 टुकड़े होकर जमीन पर गिर पड़ा और लड़की भी जैसे पहले मुर्दा थी वैसी ही हो गई। फिर आबद को दफनाने के लिए कब्र खोदी गई तो उसमें कस्तूरी, अंबर और काफूर की खुशबू महक रही थी। और फिर उसका जनाजा पढ़ाने के लिए उसकी मैयत को लाया गया तो उस वक्त आसमान से किसी ने मनादी की कि सब्र करो यहाँ तक कि फरिश्ते उसका जनाजा पढ़ लें। उसके बाद लोगों ने उसका जनाजा पढ़ा और दफन कर दिया। फिर अल्लाह ताला ने उसकी कब्र पर चंबेली को उगाया और लोगों ने उसकी कब्र पर तख्ता देखा जिस पर लिखा हुआ था कि शुरू अल्लाह ताला के नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान और रहम करने वाला है। अल्लाह अज़्ज़वजल की तरफ से अपने बंदा और अपने वली दोस्त की तरफ से मैंने अपने अर्श के नीचे एक मिंबर लगाया और अपने फरिश्तों को गवाह बनाया कि मैंने 50,000 औरतों से इस वली का निकाह किया और मैं अपने फरमाबरदारों और मुकर्रबीन को ऐसे ही इनामों कराम से नवाजता हूँ। अल्लाह ताला ने अपने बंदों पर कितना नाम फरमाया कि जो उसकी इत्तबा करता है उसके लिए कामयाबियां ही कामयाबियां हैं। अल्लाह के उस वली ने दुनिया में अल्लाह ताला की खातिर अपने नफ्स की पैरवी नहीं की जिसकी वजह से वो रब का मुकर्रब बन गया। अल्लाह ताला इसी तरह तमाम मुसलमानों को नफ्स की गुलामी से बचाए। नफ्स की गुलामी कभी नहीं करनी चाहिए क्योंकि नफ्स हमेशा ऐशो इशरत और गलत ख्वाहिशात का दिलदादा बनाता है और फिर नफ्स की वजह से इंसान जहन्नुम की तरफ चला जाता है। ज़ना पहली उम्मतों में कितना बुरा फेल समझा जाता था और उसकी सजा उन लोगों ने कितनी सख्त रखी थी और उस आबद ने अपने जिस्म को इतनी शदीद तकलीफ में डाला लेकिन जहन्नुम के खौफ की वजह से ज़ना की तरफ नहीं गया क्योंकि वो जानता था कि जहन्नुम की खौलनाकियां अपने अंदर कितनी शिद्दत रखती हैं और जहन्नुम की आग कितनी सख्त है। अल्लाह ताला हमें अपने नफ्स पर काबू और नेक अमाल इकट्ठे करने की तौफीक अता फरमाए।